السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، کل 9 اپریل ہے اور 9 اپریل کا دن رجیم چینج کا دن ہے۔ میرے جیسے لوگوں کو، کافی سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ رجیم چینج ہے کیا۔ رجیم چینج وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں گٹھی ہو گئی ہیں اور وہ خان صاحب کے خلاف ہو گئی ہیں۔ 3.5 سال حکومت میں خان صاحب نے تو ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا تھا کہ ان کو ہٹایا جاتا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ویسے ہی بات کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، مگر رات کو 12 بجے تک آ گئے جی سارا کچھ ہو گیا۔ قاسم سوری کی جو سارا کچھ ہوا ہے، سب کچھ ہوا، آپ سب نے دیکھا ہے۔ عدالتیں بھی کھلی ہیں، عدالتوں نے آرڈر بھی پاس کیا ہے، ووٹنگ بھی ہوئی ہے، خان صاحب کو نکالا بھی گیا ہے۔ خان صاحب 9 اپریل 2022 کو پی ایم ہاؤس سے باہر نکلے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں صرف ایک ڈائری تھی، انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو۔ تو رجیم چینج یہ تھا۔ ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، کمپین کرتی ہیں، کچھ کرتی ہیں۔ جو نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہی ہم دیکھتے آ رہے تھے، کیونکہ ہم دیکھتے آ رہے تھے دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے، شہباز شریف کہہ رہے تھے میں زرداری کو گھسیٹوں گا، زرداری اس کو ڈاکو کہہ رہا تھا، وہ اس کو ڈاکو کہہ رہے تھے، مگر ایسا کیا ہوا، ایسا چمتکار کیا ہوا کہ سب اکٹھے ہو گئے۔ ہم تو اس چیز پہ ہی حیران تھے کہ سب اکٹھے کیسے ہو گئے، ایسی کیا کمالات ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا کہ، اور وہ ایم کیو ایم والے جن کو، وہ تو ہمیں ان پہ بہت حیران ہوئے۔ سنتے تھے کہ وہ ایسے ضمیر فروش ہیں، مگر دیکھنے میں پہلی دفعہ ملے ہیں۔ یہ سب کچھ رجیم چینج کی وجہ سے ہوا ہے۔ خان صاحب، رجیم چینج کے بعد خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے ٹی وی لگایا تو میں نے دیکھا لوگ تو باہر سڑکوں پر لوگ ہی لوگ آ گئے ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا کہ یہ لوگ کیسے نکل آئے بغیر کسی کال کے۔ تو کل پھر آپ کی وہی تاریخ ہے، خان صاحب جیل میں، آپ لوگوں نے باہر ضرور نکلنا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب پر کیس بنایا گیا۔ خان صاحب نے ایک پیپر لہرا کے کہا کہ یہ سائفر ہے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا سائفر کیا ہوتا ہے، ہمارے جیسے لوگوں کو کیا معلوم سائفر کیا ہے، رجیم چینج کیا ہے۔ ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمیں بس یہ پتا تھا خان صاحب جو ہے ایک سچا لیڈر ہے، ایک ایماندار لیڈر ہے، وہ اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے، وہ عوام کی بات کرتا ہے، وہ عوام کے ساتھ چلنے کی بات کرتا ہے، ان کی ترقی کی بات کرتا ہے، اور وہ ہمارا مرشد۔ ہم اس کو مرشد بعد میں کہنے لگے ہیں، پہلے ہمارے وہ لیڈر ہی تھے۔ مرشد ہم تب کہنے لگے ہیں جب انہوں نے اپنے دور حکومت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ میرے نبی ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ اس وقت کے بعد آپ یقین کریں خان صاحب ہمارے مرشد بن گئے۔ اس وجہ سے ہم ان کو مرشد کہتے ہیں، کیونکہ وہ تمام مرشدوں کے مرشد کے مرید ہیں، تو ہم ان کو اس لیے مرشد کہتے ہیں۔ تو عمران خان کا کیا قصور تھا؟ ہمیں تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا یہ تو امریکہ کی سازش تھی۔ چلو جی، امریکہ کی سازش ہوگی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ امریکہ کوئی سازش کر کے ہمیں کوئی ہٹا سکتا ہے۔ ووٹ ہمارا ہے، طاقت ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، محنت مزدوری ہم کرتے ہیں، بل ہم پے کرتے ہیں، اپنا راشن ہم خود لے کر آتے ہیں، ہمیں تو کوئی راشن نہیں ڈلوا کے دیتا۔ مگر کیا ایسا کیا تھا کہ امریکہ کے ہم غلام کیوں ہیں؟ میں تو یہ سوچتی تھی کہ ہم امریکہ کے غلام کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم پھر خان صاحب پہ کیسوں پہ کیس کرتے کرتے 200 سے اوپر آپ نے کیس کر دیا۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیسا کیس کریں، ہم کون سا ایسا کیس ڈالیں اس بندے پہ، اس نیک انسان پہ، ہم کون سا ایسا کیس ڈالیں کہ اس کو پکڑ لے۔ آپ نے جتنے کیس کیے سب بوگس کیس تھے۔ آپ سائفر کی تحقیقات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آپ اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ آپ اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے نام اس میں آ جاتے ہیں۔ رجیم چینج کے بہت سے محرکات تھے، رجیم چینج کے پیچھے بہت سے ہم نے چہرے دیکھے ہیں۔ میں اگر آپ کو اپنی یہ کہانی سنانا شروع کروں نا، جو میں نے دیکھی ہے، جو مجھ پہ بیتی ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے بیان کروں۔ ہم نے تو ایسے ایسے چہرے دیکھے ہیں جن کو ہم اپنا محافظ سمجھتے تھے، جن کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم سو رہے ہیں اور وہ باہر ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، یہ پولیس والے، یہ فوج والے، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، تاج تھے، تاج ہیں، اور تاج ہی رہیں گے اگر وہ ہمارے ساتھ اب بھی شامل ہو جائے۔ ہمارے ساتھ، ہمارے خدا را جو ہمارے قید ہیں ان کو، قیدیوں کو رہائی دلائے۔ آپ سوچیں یہ لمحہ فکریہ آپ کے لیے کیا لمحہ فکریہ ہے؟ وہاں تو وہاں پہ کھڑی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ملا آپ کو، کچھ ایک کخ نہیں آپ کو فائدہ ہوا۔ آپ نے الیکشن کروائے، ہم سب خاموش تھے، کیوں خاموش تھے؟ ہم کہہ رہے تھے ظلم کا بدلہ ووٹ سے، میں کہہ رہی تھی کہ یہ کبھی بھی ہمیں نہیں دیں گے، یہ کبھی بھی انصاف ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے بعد کی جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، وہ جو خان صاحب جب پیشیوں پہ آتے تھے، جب ہم ان کے پیچھے ایک عوام ہوتی تھی، ایک پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے تھے، کرتا کرتا آپ نے
ایسی فضا بنانی شروع کی کہ لوگ ہٹتے گئے پھر اس کے بعد ثانیہ 9 میں ہی ہے، ثانیہ 9 میں ہی ہے، ایسا ثانیہ 9 میں ہی ہے کہ وہ ہمارے گلوں میں جا کے پھنس گئی ہے. اب میں پی ٹی آئی والوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں آپ کو اپنے بیٹے کی بات سناتی ہوں. میرے بیٹے نے ادھر جا کے صرف موبائل استعمال کیا، وہ احتجاج میں بھی نہیں گیا تھا، اور اس کا آ گیا جی موبائل، آ گیا جی آپ نے موبائل کیا. 15 دن جو لور میں نے گزارے ہیں وہ میں کیسے آپ کو بیان کروں کہ کس طرح سے میں نے گزارے ہیں. نہ ہمارے پاس رہائش تھی، نہ کچھ تھا. ہر وقت میں روتی تھی، اور میں رو کے اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان خاموش ہے، میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کہتی، مگر جو میرے دل سے بدوائیں نکل رہی تھی. کیوں نکل رہی تھی؟ میں ایک ماں ہوں، اور ماں کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے. تو آپ کو ابھی بھی سوچنا چاہیے کتنی ماؤں کے جوان بچے قید میں ہیں. آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کی اولادیں نہیں ہیں. میں آپ ایسی آوازوں سے کو دبانا چاہتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ اگر میں بولوں گی تو آپ میرے بچوں کو پھر پکڑ کے لے جائیں گے. خدا را ان چیزوں سے باز آ جائیں. ہم ابھی بھی آپ سے پیار کرتے ہیں. کیوں پیار کرتے ہیں؟ کہ ہم سب ساتھ چلنا چاہتے ہیں، مل کر چلنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی لیے نرمی سے پیش آ رہے تھے. انہوں نے آپ کا کبھی نام نہیں لیا، کسی کا بھی نام نہیں لیا، کسی چیز کا. انہوں نے کہا میں آئین اور قانون کی پابندی کرتا ہوں، میں اس کی پاسداری کرتا ہوں. وہ چاہتے تو کیا کچھ کر سکتے تھے اگر وہ اپنے لیے چاہتے، مگر وہ اپنے لیے نہیں کھڑے تھے، وہ ہمارے لیے کھڑے تھے. میں عوام سے کہتی ہوں، عوام کو اب ایک پیج پہ آنا چاہیے. آپ عوام سے میں ایک اور بات کرتی ہوں، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ لیڈرشپ میں کون غدار ہے، کون غدار نہیں ہے، کون سٹ آؤٹ ہے، کون سٹ آؤٹ نہیں ہے. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، جو باہر کھڑا ہے، جو آپ کے خان کے لیے باہر کھڑا ہے، جو احتجاج کر رہا ہے، جو آپ کی لیڈ کر رہا ہے، جو آپ کو باہر لانا چاہتا ہے. کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب تک آپ باہر نہیں ہوں گے، جب تک ہم لوگ باہر نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی خان صاحب کو رہائی نہیں دلا سکتے. کیونکہ آئین قانون اب ججز دیکھو، ججز نے لکھ دیا ہے، 6 ججز نے لکھا ہے. 6 ججز نہیں ہے، یہ سارے ہی جج ہیں جن کو انصاف سے روکا جا رہا ہے. جس ملک میں، جس قوم میں جج کے لیے، انصاف کے لیے ججز خط لکھ دے، اس سے آگے کیا رہ جاتا ہے؟ اس میں آئین اور قانون کی پاسداری ہو ہی نہیں سکتی. اس میں آپ کو صرف ایک چیز سے مل سکتا ہے انصاف. آپ سب احتجاج کرو. خدا را آپ گھروں سے نکلیں، آپ خوف کے بت توڑیں. بے شک آپ نے خوف کے بت توڑے ہوئے ہیں. آپ پر ظلم پہلے بھی ہوا ہے، اب آپ تو ظلم کے عادی ہو گئے ہیں. ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو جب آپ کا ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو انشاءاللہ ضرور مٹے گا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون بھیجے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں. تو آپ وہ قطرہ بنیں گے، آپ ابابیل بنیں گے. وہ ابابیل بنیں گے جو ابرہا کی فوج پہ آئے تھے، ہاتھی والوں کے پاس آئے تھے. آپ مرنا تو سب نے ہے میرے بچوں، میرے جوانوں، سب نے مرنا ہے. میں نے بھی مرنا ہے، میری اولاد سب نے مرنا ہے، جانا تو سب نے ہے. مگر ایک آپ اس چیز کے لیے باہر نکلے، احتجاج کرے. یہ روز رمضان ختم ہو گئے ہیں، انصاف آپ کو نہیں مل رہا، الیکشن ہو چکے ہیں، آپ کے حق پہ ڈاکہ پڑ چکا ہے، ججز نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ آپ جب روڈوں کو باہر نکلیں گے، روڈ بند کریں گے، انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا. میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں، 9 ماہ سے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ انصاف روڈوں پہ ملے گا. اب بھی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، کل کیا رات ہے، اس کے بعد عید آپ کریں، اپنے 2 دن 3 دن عید کے گزار کے آپ ایک شیڈول دیں. جو لیڈرشپ دیتی ہے دیں، نہیں دیتی نہ دے. آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے سے رابطے رکھیں. لیڈر آپ خود ہیں، آپ خود لیڈ کریں اور باہر نکلیں، احتجاج کریں. جہاں تک ہو سکتا ہے آپ لوگ اس چیز میں شامل ہو جائیں. اللہ حافظ.